اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ بدلے کے دن پورا ہو کر رہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ صحیح بخاری شریف میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح سے بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا قد درمیانہ رنگ سرخ سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے کہ جیسے غسل خانے سے ابھی باہر نکلے ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے، اور قرآن کی ہر بات سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی طرح سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور جسمانی اعتدال پر آ گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے ایسے وقت جب اس کے رہنے والے نیند کی غفلت میں تھے، تو انہوں نے ان میں سے 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا، تو ان میں سے ایک تو ان کے اپنے گروہ میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں کے گروہ میں سے تھا۔ تو اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے مدد طلب کی اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے، اور بے شک شیطان کھلا گمراہ کرنے والا بہت بڑا دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر نقصان کیا ہے، اس لیے مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، تو نے جو مجھ پر انعام فرمائے ہیں تو میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی ڈرتے ڈرتے انتظار کی، تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر انہیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا اس شخص کو پکڑنے کا جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اسرائیلی بولا اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تم تو صرف یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سرکش بن جاؤں، اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور ایک شخص شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ، بے شک سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، بے شک میں آپ کی بھلائی چاہنے والوں میں سے ہوں۔ تو بس پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ڈرتے ڈرتے اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدینہ کی طرف رخ کیا تو فرمانے لگے کہ امید ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے گا اور مجھے سیدھے راستے پر چلائے گا۔ اور جب وہ ایک کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو جانوروں کو پانی پلا رہا ہے، اور ان سے الگ 2 لڑکیوں کو پایا جو اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک چرواہے اپنی جانوروں کو لے کر واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر پانی پلایا، پھر سائے کی طرف چلے گئے، اور پھر عرض کی کہ اے میرے رب، واقعی میں اس خیر خواہی اور برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں، شک تو بڑا شان والا عظیم و رحمان ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرا رب خوب جانتا ہے، وہ جو زمینوں میں ہے اور وہ جو آسمانوں میں ہے، وہ سب کا خوب جاننے والا بڑا مہربان ہے۔